یہ کتاب الاعتصام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد الغرناطی الشاطبی متوفی سنہ 790، یہ شوافع کا عالم دین ہے، چھاپ دار ابن عفان سعودی عرب میں ایک کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے۔ قیل لیحییٰ بن یحییٰ البیعۃ مکروہۃ قال لا قال فإن كانوا أئمة الجور، یحییٰ بن یحییٰ سے کہا گیا کہ جو زبردستی کی بیعت ہے اس میں کوئی اشکال ہے، زبردستی کا بیعت لیا جائے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس سے کہا گیا فإن كانوا أئمة جور، اگر وہ جو لوگ بیعت زبردستی بیعت لے رہے ہیں وہ خود ظالم ہوں۔ فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عبد الملک ابن مروان نے تلوار کے زور سے اس نے حکم لیا اور اب ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کی، اور مالک نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خط بھیجا، خط لکھا کس کو؟ عبد الملک ابن مروان کو، اور اس خط میں اس کا بیعت تھا۔ یہ کتاب کتاب اللوامع الانوار البہیہ وسواطع الاسرار الاثریہ تالیف السفارینی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 423 میں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں ان عبد الملک ابن مروان خرج علی ابن زبیر، عبد الملک ابن مروان نے ابن زبیر پہ چڑھائی کی تھی نا۔ عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی مکے میں تھے، تو مکے میں ان لوگ سب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ملتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو بڑا اس سے تکلیف ہوتی تھی، حسادت ہوتی، اور اس کو ظاہراً وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن دل میں یہی چاہتا تھا کہ چلے جائیں اور یہ شہید ہو جائیں تاکہ یہ مکہ میرے لیے بچ جائے، خالی ہو جائے، یہاں پہ میرا کوئی رقابت کرنے والا رقیب کمپٹیشن میرے پاس کوئی نہ ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام چلے گئے، شہید ہو گئے، تو یہ وہاں پہ مکے میں ہی رہا، اور اس نے یزید کے ساتھ بیعت نہیں کیا، اور یزید نے اس پہ لشکر بھیج دیا، محاصرہ کیا مکے کا، اور یزید نے وہ منجنیق بھی مار دی، پتھر بھی برسائے مکے پر، لیکن یہ بچتا رہا۔ پھر یزید کی جب وفات ہوئی ہے سنت 64 میں یا 65 میں، تو اس کے بعد فوراً اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ کس نے؟ عبد الملک ابن مروان نے، معاف کیجیے گا عبداللہ ابن زبیر، اور اس طرف مروان ابن الحکم نے خلیفہ بن گیا بنی امیہ کا، اور مروان کچھ بہت کم عرصے خلیفہ رہا، 1 سال سے کے لگ بھگ، پھر وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن گیا خلیفہ۔ عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر پہ کیا کیا؟ حملہ کیا، فقتلہ، اس کو قتل کیا، واستولی علی البلاد واہلہا، اور اس نے تمام اراضی پر، تمام بلاد پر، تمام ملکوں پہ اس نے زبردستی قبضہ کیا، حتی بایعوہ طوعا وکرہا ودعوہ اماما، سب لوگوں سے اس نے زبردستی بیعت بھی لے لیا اور اپنے آپ کو امام اور خلیفہ کہلوایا۔ اچھا، یہ کتاب ہے سقیم البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1272، کیف یبایع الامام الناس، کس طرح امام لوگوں سے بیعت لیتا ہے، اس میں حدیث نمبر 7203، اور دیکھیں کہتے ہیں کہ بخاری میں 7000 یا 8000 احادیث ہیں، اس میں سے بہت سارے حدیث نہیں ہیں، اور بہت سارے اس میں مقررات ہیں، تکرار اگر آپ نکالیں اور وہ باتیں جو حدیث ہے ہی نہیں وہ نکال دیں تو کم بچ جاتا ہے اس سے۔ اب یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا، حیث اجتمع الناس علی عبد الملک، جب لوگوں نے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ بیعت کیا ہے، کتب، عبداللہ ابن عمر نے خط بھیجا، انی اقر بالسمع والطاعة لعبداللہ عبد الملک امیر الفاسقین، میں اقرار کرتا ہوں سمع و طاعت کا، کہ میں طاعت کرتا رہوں گا عبد الملک ابن مروان، علی سنت اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ استطاعت، اللہ کی سنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب تک میری طاقت ہے، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، اور میرے فرزند بھی، میرے بیٹے بھی اسی بات پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ تو اس نے اس طرح بیعت کیا، ٹھیک ہے نا عزیز۔ اب ایک فضول شخص کہتا ہے کہ جنگ حرہ میں، جو یہ اب جنگ حرہ میں عبداللہ ابن عمر نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ عبداللہ ابن عمر نے ساتھ دیا تھا یزید کا، ٹھیک ہے نا، یزید کے پارٹی کا آدمی تھا۔
وہ فضول آدمی کہتا ہے کہ اسے بعد میں ندامت ہو گئی تھی. ندامت کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے وہ روتا تھا کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا فئہ باغیہ کے قتال کے لیے. ٹھیک ہے نا. دیکھو عزیزو، یہ انسان کتنا بے وقوف ہونا چاہیے کہ ایسی باتیں کرے، کتنے احمق ہونا چاہیے. ان دونوں باتوں میں کیا ربط کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جنگ حرہ میں عبداللہ ابن عمر یزید کے ساتھ ہے. بعد میں وہ اگر بچتا بھی گیا ہے، اسی مسئلے سے بچتا گیا؟ نہیں، اس مسئلے سے نہیں بچتا ہے. وہ دوسری بات ہے. اس مسئلے سے کہ میں نے فئہ باغیہ کے ساتھ قتال کیوں نہیں کیا، یعنی سنہ 40 ہجری 35 ہجری 36 37 ہجری کی بات ہے. اور واقعی حرہ جو ہے سنہ 63 ہجری کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. جو ندامت ہو رہی وہ اور بات پہ ہو رہی ہے، وہ واقعی حرہ پہ تو نہیں ہو رہی ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. تاکہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ اس میں کوئی تصادم ہو. اس نے وہ واقعی حرہ میں جو یزید کے ساتھ دیا، اس سے تو اس نے ندامت نہیں کیا. اس نے ندامت کیا کہ میں نے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو جنگ تھی فئہ باغیہ کے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ کیوں نہیں دیا. اور یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی قضیہ اساسی سے جھوٹ ہے کہ اس نے بیعت ہی نہیں کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. اس نے بیعت ہی نہیں کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور پھر ابن تیمیہ بن حاج السنہ میں کہتے ہیں کہ اس کی ندامت اس بات پہ تھی کہ میں نے کیوں خوارج کے ساتھ قتال نہیں کیا. اس کی ندامت اس بات پہ تھی، نہ یہ کہ میں کیوں معاویہ کے ساتھ نہیں لڑا. اور پھر وہ آخر تک بنی امیہ کے ساتھ رہا. دیکھو عبد الملک ابن مروان کے ساتھ، کہ عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کا، جو عبداللہ ابن عمر کا اتنا ساتھی تھا، پرانا دوست تھا، اس کو کس طرح قتل کیا. اسماء بنت ابی بکر اس وقت زندہ تھی. عبداللہ ابن زبیر کی جو ماں ہے وہ زندہ تھی. عائشہ کی بڑی بہن، عائشہ سے 10 سال اس کی عمر زیادہ ہے. وہ مکے میں زندہ، اس کے سامنے مکے خانہ کعبہ کے سامنے عبداللہ ابن زبیر کو ان لوگوں نے ذبح کیا، قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جسد جو ہے ادھر لٹکا رہا. کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے سامنے. تو یہ اسماء بنت ابی بکر، یہ بڑھیا بھی ہو چکی تھی، عمر میں بڑی تھی اس وقت بہت. سنہ 70 ہجری میں مثلا اس کی عمر تو بہت ہوئی ہوگی. وہ آتی تھی ادھر، مثلا 90-95 سال اس کی عمر تھی. وہ اپنے بیٹے کو روتی، عبداللہ ابن زبیر کو، اس کا ندوہ کرتی. یہ عبداللہ ابن عمر، یہی عبد الملک ابن مروان کے ساتھ اس طرح اس نے بیعت کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ بیعت کرتا ہوں. اس کی بیعت بخاری میں بھی ہے. تو کہاں سے وہ بچتا گیا اپنے سلوک سے؟